سر یہ بھارت کی ایک جو کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن ہے جس کا وہ بڑا ذکر کرتے رہے ہیں، اور کچھ دفاعی تجزیہ کار یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان نے شارٹ رینج ٹیکٹیکل نیوکس جو ہیں وہ اسی ڈاکٹرائن کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بنائے تھے. تو تھوڑا سا سر عام الفاظ میں اس ڈاکٹرائن کے متعلق اور پاکستان کے جو کاؤنٹر میئرز ہیں اس کو ناکام بنانے کے لیے جو پاکستان نے لیے ہیں اس کے متعلق سر تھوڑا ہمارے ویور کو بتائیے گا. دیکھیں، جو کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن ہے اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جنگ دشمن یعنی بھارت جو ہے وہ جنگ شروع کرتا ہے. یہ اس وقت شروع کر دیتا ہے جب پاکستان ابھی جنگ کی پوزیشن میں اپنے بارڈرز پہ آ کے دفاعی پوزیشنز لے کے نہیں بیٹھا، یا ابھی آپ اس پروسیس میں ہی ہیں کہ آپ اپنے دفاعی پوزیشن میں جائیں، اس کو سنبھالیں کہ بھارت جو ہے وہ آپ کی سرحدوں میں چڑھ دوڑتا ہے. یہ ایک آئیڈیا ہے. اس آئیڈیا کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے یہ انہوں نے طریقہ کار اختیار کیا کہ پہلے جو ان کو پرابلم تھی وہ یہ تھی کہ ان کے بڑے بڑے ڈویژنز، آرمر ڈویژن، انفنٹری ڈویژن، یہ دور دراز علاقوں میں تھے، اور جب وہاں سے وہ بارڈر کی طرف چلتے تھے تو ٹائم بڑا لگتا تھا، جس کے نتیجے میں وہ خبر پاکستان میں پہنچ چکی ہوتی تھی کہ جی فلاں جگہ سے فلاں ڈویژن چلی ہے بارڈر کی طرف، 7 دن میں پہنچے گی. تو 7 دن آپ کے پاس ہیں، آپ جا کے بارڈر پہ دفاع لے لیں. اب انہوں نے یہ کیا کہ بارڈر کے قریب چھاؤنیاں بنانی شروع کر دیں، اور چھوٹے بریگیڈ سائز گروپس میں بیٹل گروپ، جس میں انفینٹری بریگیڈ بھی شامل ہے، آرمر ریجمنٹ بھی شامل ہے، یعنی وہ ہولسم کمپلیٹ تمام کمپوننٹس کو اکٹھا کر کے گروپ بنا کے تو چھوٹی چھاؤنیوں میں بارڈر کے قریب رکھ دیا. اس کا مطلب ہے کہ وہ چند گھنٹوں کے اندر اندر بارڈر کراس کر کے تو آپ کے علاقے میں آ سکتے ہیں. لہذا اس میں صرف ضرورت اس بات کی ہوگی کہ انفارمیشن باہر نہ نکلے. اگر وہ کمپلیٹ سرپرائز ہوتا ہے، آپ کو جا کے خبر اس وقت ملتی ہے جب وہ بارڈر کراس کر چکے ہیں، تو جب تک آپ دفاعی پوزیشنوں کی طرف بھاگیں گے جائیں گے وہ آپ کا کچھ علاقہ قبضہ کر چکے ہوں. یہ وہ فلسفی تھی جس کے اوپر انہوں نے ایک تیاری کی اور چھوٹی کنٹونمنٹس بنا کے بیٹل گروپ وہاں رکھ دیے. ان کا یہ خیال تھا کہ اسی اسنا میں ہم جلدی اتنا کچھ علاقہ کیپچر کر لیں گے جس سے پاکستان کو ڈکٹیٹ کیا جا سکے گا، کہا جائے گا کہ جی ہم آپ کا علاقہ تب خالی کریں گے، پہلے آپ یہ کشمیر کے اوپر ہماری بات مانیں، فلاں پہ یہ کریں وہ کریں. اب یہ چیز جو ہے یہ ہم نے کیسے کاؤنٹر کی؟ ہم نے ایک طرف تو اپنا انٹیلیجنس سسٹم نیچرلی اس طرح گیئر اپ کیا کہ ہمیں انفارمیشن اطلاع جو ہے وہ بر وقت ملے، پہلے ملے، تاکہ ہم تیار ہوں، تاکہ یہ صورتحال پیدا ہی نہ ہو کہ آپ کی ٹیریٹری کسی کے قبضے میں جائے. لہذا سب سے اہم چیز یہی تھی کہ آپ کے اپنے نظام کو، انفارمیشن کلیکشن کا جو آپ کا نظام ہے اس کو اتنا ایفیشنٹ کر دیں اور اس کو ڈائریکشنل کر دیں، ایک رخ پہ ڈال دیں کہ تم نے صرف یہ چیک کرنا ہے، تاکہ یہ اسکیم پہلے دن، پہلے لمحے ہی ناکام ہو جائے کہ وہ آپ کی طرف رخ کریں اور آپ کے سامنے پائیں اور آپ ان کو روک لیں. دوسری چیز یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کا نظام جو ہے انٹیلیجنس کا وہ نہیں بر وقت کام کرتا، اور بالآخر آپ کو سرپرائز مل جاتا ہے، اور جب آپ ریئیکٹ کرتے ہیں تو وہ آلریڈی آپ کے علاقے میں گھس آئے ہیں. تو اب آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن استعمال کریں اپنے علاقے کے اندر. ہم کسی کے علاقے میں نہیں جا کے مار، نہ ہی اس کے جو ریڈیشن اور اس طرح کے جو اس کے فال آؤٹس ہیں وہ دوسرے کے علاقے تک جائیں گے، کیونکہ یہ چھوٹی لیول کا ہوگا، اس کا ریڈیس کم ہوگا لیکن ایفیکٹ بہت ہوگا. تو یہ ایک طرح کا ڈسٹرکٹیو ویپن ہوگا جو کہ ڈسٹرکشن آف آرم فورسز، اینیمی آرم فورسز کے لیے استعمال ہوگا آپ کے اپنے علاقے میں، اور الٹیمیٹلی آپ کا علاقہ خالی ہو جائے. تو یہ دو صورتیں ہیں جن کو پریفریبل جو ہے وہ وہی ہے کہ آپ کی انٹیلیجنس فنکشنل رہے اور آپ کو اینیمی سرپرائز نہ کر سکے، آپ وقت پہ وہاں پہنچ جائیں. ٹائم بڑا تھوڑا ہوگا، ٹائم بریکٹ آپ کو جب اطلاع ملے گی تو اس وقت دشمن ہو سکتا ہے کہ کچھ دیر بعد، کچھ گھنٹوں بعد یا ایک آدھ دن بعد وہ ٹیک آف کرنے والا ہو، نکلنے والا ہو. لیکن آپ نے اپنی بیٹل پریپیئرڈنس اور انفارمیشن کلیکشن یہ اگر بہت اچھی رکھی ہوئی ہے
تو پہلی بات تو یہ کہ یہاں بھی آپ اس کو موقع نہیں دیں گے کہ وہ آپ کے علاقے میں آئے. لیکن اگر کسی وجہ سے یہ فیل ہو جاتی ہے تو پھر آپ دوسری آپشن استعمال کریں گے اور وہ آپ اپنے ہی علاقے میں استعمال کریں گے, جس کا کسی کے پاس کوئی جواز نہیں ہے یہ کہنے کا کہ جناب انہوں نے نیوکلیر ویپن استعمال کیا, ہماری اپنی زمین ہے, ہم یہاں پہ نیوکلیر ایکسپلوژن بھی کرتے رہے ہیں, ایکسپیریمنٹس بھی کرتے رہے, لہذا یہ ہمارا نقطہ نظر یہ. سر یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے اب بھارتی حکومت, اور ہم نے دیکھا ہے کہ امت شاہ کے بھی بڑے اس طرح کے بیانات آئے کہ ایک سٹیج تیار کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی ایڈونچر کیا جائے, تو اگر کوئی ایڈونچر پاکستان کے اندر بھارت کرتا ہے دیگر مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے, تو پھر پاکستان کے پاس کیا جواب کے لیے ملٹری آپشنز ہیں؟ کیونکہ لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا تھا کہ بالا کوٹ کے بعد ہم نے جو جواب دیا تھا وہ بڑا پریسائز اور لمیٹڈ تھا. یعنی ہم نے ان کے وہ 2 طیارے تو مار گرائے, لیکن کوشش کی کہ وہ اس کا اسپیکٹرم جو ہے وہ جنگ کا زیادہ نہ بڑھے اور وہ لمیٹڈ رہے. لیکن اگر یہ دوبارہ سے کوئی ایڈونچر ایسا ہوتا ہے تو پاکستان کے پاس کیا ملٹری آپشنز ہیں سر؟ دیکھیے اس میں بڑی سیدھی سی بات ہے, پاکستان ایک ڈیفینسو کنٹری ہے جو ڈیفینس پہ رہتا ہے. یہ مظفر آباد کا موسم کے حالات سنا کے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کشمیر پہ قبضہ ہو گیا, تو ہمارا تو اس طرح کا کوئی نہیں ہے. لیکن اپنا دفاع کرنے کے لیے ہم نے بہت انتظام درست رکھا ہوا ہے, ہماری کیپیبلٹی بالکل اللہ کے فضل سے بالکل ٹھیک ہے. اب انڈیا کے ذہن میں کیا ہے کہ وہ کنونشنل فورسز جو ہیں ان میں ایک ڈسپیرٹی دیکھتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ کنونشنل فورسز انڈیا کی بڑی ہیں, 3-4 گنا بڑی ہیں پاکستان کی کنونشنل فورسز, اور اس کے ساتھ وہ یہ بھی ذہن میں رکھتا ہے کہ پاکستان کی پالیسی نیوکلیر ویپنز کے بارے میں یہ ہے کہ اگر ہمیں اپنی بقا کے لیے, ہمیں اپنے اسٹریٹجک ڈیفنس کے لیے ضرورت پڑی تو ہم نیوکلیر ویپنز پہلے استعمال کریں. لہذا وہ آپ کے ساتھ وہ جنگ کھولنی چاہتا ہے جہاں پہ نیوکلیر تھریش ہولڈ سے پہلے وہ کچھ اپنی کاروائی کر لے, کوئی زمین پہ قبضہ کر لے, اتنا جہاں پاکستان کی کوئی زمین بھی اس کے قبضے میں آ جائے اور دوسری طرف ایٹمی جنگ بھی نہ شروع ہو. لیکن اس میں جو ہم نے نمونہ پچھلی دفعہ دیا فیبروری لاسٹ ایئر, وہ یہی تھا کہ یہ بھارت کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا. ہم اپنے گھر میں بیٹھے بھارت کے ٹارگٹ جو ہیں وہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں, تباہ کر سکتے ہیں, اور ہم ایسی صورتحال بنا سکتے ہیں جہاں بھارت اپنی وہ جنگی تیاری رکھی ہوئی اس کی بیکار چلی جائے. لہذا یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ پاکستان جہاں تک دفاع کا تعلق ہے پوری طرح ڈٹرمنٹ ہے. ہمارے وسائل اس طرح کے موجود ہیں کہ ہم اپنا دفاع کر سکیں, اور یہ بھارت کے لیے آسان نہیں ہوگا. لیکن جو آپ بات کر رہے تھے وہ درست ہے کہ بھارت ایسی حرکت کرے گا, اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو یہی جو میں نے کہا کہ اس کو ملٹری کنونشنل فورسز کی ڈسپیرٹی نظر آتی ہے, اس کو ایک زوم ہے, اس کے اندر ایک تکبر ہے, ایک ایروگنس ہے کہ جی ایک بڑی فوج ہونے کے ناطے. اور وہ ایروگنس کا موازنہ میں نے کر کے دیا کہ جب چائنا کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو دم جو ہے وہ دونوں ٹانگوں میں کر لیتے ہیں, اور جب پاکستان کے سامنے آتے ہیں تو دم تھوڑی اونچی کر کے ہلانا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ وہ ہے ایک اخلاقی گراوٹ اور گھٹیا پن جس کی وجہ سے یہ پاسبلٹی موجود ہے کہ وہ پاکستان کی طرف رخ کریں. دوسرا یہ ہے کہ مودی کا اپنا پولیٹیکل کیریئر ان چیزوں سے وابستہ ہے. وہ جب بھی پاکستان کے خلاف کچھ کاروائی کر کے, جھوٹی یا سچی وہ کر کے اپنے لوگوں کو بتاتا ہے, تو بھارت کے اندر ہونے والی بھوک, ننگ, ان کی معاشی بدحالی, وہ سب لوگ اپنا ستیہ ناش ہوا بھول جاتے ہیں, اور اس چیز کے اوپر مودی کو فائدہ ہوتا ہے, وہ الیکشن بھی جیت سکتا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ جو چائنا کا واقعہ ہو گیا ہے, اب ویسے بھی ایز اے کنٹری آپ کو اپنا امیج بہتر کرنے کے لیے, اپنی پبلک کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ وہاں سے توجہ ہٹا کے دوسری طرف کرنے کی ضرورت ہوگی. تو یہ وہ ایلیمنٹس موجود ہیں جن کی وجہ سے ایک پاسبلٹی ہے کہ وہ ادھر کچھ کریں. لیکن ہماری بھی دنیا میں کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے, اگر کچھ ہے تو بھارت کے خلاف ہی ہے. لہذا پاکستان نہ صرف اپنا دفاع کرے گا بلکہ جہاں تک بھی ہو سکا
تو کوشش یہی کرے گا کہ اس میں جو بھی کشمیر کے معاملے میں پیش رفت کی جا سکتی ہے وہ کی جائے، اور بھارت کو اس بات کا احساس دلایا جائے کہ اب وہ دن نہیں رہے کہ تم گھس کے ماریں کے بعد ڈائلاگ ہمارے ساتھ بولتے رہو، یا یہ کہ 1971 سے تیری سوچ ہی باہر نہ آ سکے، 45 سال گزرنے کے بعد، اتنا عرصہ گزرنے کے بعد آپ کے لوگ ابھی تک اس دور میں زندہ ہیں۔ خود ان کا اپنا یہ حال ہے کہ یہ چائنا کو جب دیکھتے ہیں تو 1962 کے خوف سے باہر نہیں آ سکتے گے، لیکن اس طرف جب دیکھتے ہیں تو ان کو وہ اپنی سپیریورٹی نظر آتی ہے، ناٹ ریئلائزنگ کہ پاکستان اپنے طور پہ اب دفاع کے لیے بہت بہتر طریقے سے تیار۔ تو اس لیے یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ یہ جو جنگ اگر مسرت کی، یہ بڑی مختلف ہوگی، اس میں یہ نہیں ہوگا اتنا سیدھا سادہ معاملہ کہ جناب آپ یوں آئے، یہ علاقہ کیپچر کر دیا، وہ کر دیا۔ کشمیر میں تو خیر آپ کے دفاعی مورچے وغیرہ ہمیشہ سے مضبوط ہیں، لیکن پاکستان ایک پہلے کی نسبت بہت بہتر آرمی، بڑی بیٹل ہارڈنڈ آرمی، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی بڑی ویل اکوپڈ آرمی ہے، ماڈرن ویپن سسٹمز کے لحاظ سے، ٹیکنالوجی کے لحاظ سے، الیکٹرانک وارفیئر کے لحاظ سے۔ تو لہٰذا یہ ایک ہمارے لوگوں کو اطمینان رکھنا چاہیے۔ بھارت تو جو بھی کہتا ہے یا سوچتا ہے اس کو ٹھیک ہے، اس کی سوچ بھی ہمارا اختیار نہیں، لیکن ہمارے اپنے لوگ جو ہیں ان کو اطمینان ہونا چاہیے۔